الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ. اعلیٰ علو سے بنا ہے. علو کے معنی ہوتا ہے بلندی. اعلیٰ بلند و بالا. اللہ کی ایک صفت ہے اعلیٰ. الف عین لام یا اعلیٰ. یہ حمزہ عین لام یا اعلیٰ. جی سورۃ الاعلیٰ. سبح اسم ربک الاعلیٰ. کل جو سورہ پڑھی اس کے پہلے والی سورہ پوچھنے کی ضرورت ہے کون سی سورہ پڑھی جا رہی ہے؟ پھر تو اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, صفاتی نام ہے. اس اعلیٰ کی یعنی بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کرنے کا حکم اس کی پہلی آیت ہی میں دیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الاعلیٰ رکھا گیا. کوئی آپ سے پوچھے گا, سوال چھوٹا سا بنے گا, سورۃ الاعلیٰ کی وجہ تسمیہ بتائیے. سورۃ الاعلیٰ کے اعلیٰ نام رکھنے کی وجہ بتائیے. وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ. یہ آپ کے سوال میں آیا تو پتہ نہیں کیا جواب لکھی نہیں لکھی. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے بالکل ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا. چونکہ اس میں کہا گیا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. تو شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے شاید بھول جائیں. تو اللہ نے کہا نہیں اب بھولیے گا نہیں, ہم یاد کرا دیں گے, پڑھا دیں گے تو اب یاد ہی ہو جائے گا, بھولے گا نہیں. اس مناسبت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتدائی دور میں دعوتی دور کے شروعاتی زمانے میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. یہ سورہ اعلیٰ جس کا مرکزی مضمون ہے آخرت کی یاد دہانی کرانا, دنیاوی نعمتوں کا اظہار کر کے آخرت کی زندگی کو یاد دلانا اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. سبح تسبیح بیان کیجیے. سبح یسبح تسبیحا, مطلب تسبیح گنو. تسبیح مطلب پاکی بیان کرنا, عیب سے ستھرائی اور صفائی کو بیان کرنا کہ عیب سے پاک ہے. اس کے لیے عربی میں لفظ ہے تسبیح. سبح یسبح, یہ امر کیسے کا؟ سبح اسم کا مطلب نام, رب کا مطلب رب پالنہار, کا مطلب آپ تیرے, اعلیٰ مطلب بلند و بالا. یعنی اپنے بلند بالا رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے. الذی خلق فسوى, الذی جو جس نے, اسم موصول ہے. خلق پیدا کیا,
فسوا پس سوا مناسب بنایا یا متناسب بنایا، جس نے پیدا کیا اور مناسب انداز میں شکل عطا کیا۔ والذی اور جس نے جو قدر منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا، فہدا پھر اس نے ہدایت بھی دی۔ قدر منصوبہ بنایا، فہدا اس نے رہنمائی بھی کی، ٹھیک ہے۔ والذی اور جس نے خرج نکلا، اخرج نکالا، اخرج جس نے نکالا یعنی پیدا کیا، مرعا را یرا کے معنی ہوتا ہے چرانا، چرنا چرانا۔ جانور جو دانہ چگتا ہے، کھیت میں کھاتا ہے، اس کو چرنا بولتے ہیں۔ مرعا چارہ، چرنے کی جگہ یا چرنے کی چیز، جس نے نکالا چرنے والی چیز یعنی چارہ۔ آدمی کے کھانا کو کھانا بولا جاتا ہے، جانور کے کھانا کو چارہ بولا جاتا ہے۔ کھانا تو نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں جانور کھانا دے دو، بولے جانور کو چارہ دے دو۔ تو مرا مطلب چارہ یعنی جانور کا کھانا۔ فجعلہ غثاء احوا پھر اس نے اللہ نے اس کو یعنی چارہ کو، ہو سے مراد المرء، فجعل المرء اصل میں ہوگا اللہ، فجعل اللہ المرء اللہ نے اس چارہ کو، اس گھاس کو، گھاس پھوس کو کیا بنا دیا؟ غثاء کوڑا کرکٹ۔ جانتے کوڑا کسی بولتا ہے؟ کوڑا نہیں جانتی ہو؟ کوڑا کرکٹ بولتا ہے چھوٹا اتنا، یعنی گھاس پھوس کا جو چھوٹا ہوا ٹکڑا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کوڑا بولتے ہیں، یا کوڑا دان بولتے نہیں، لپیٹ سپیٹ کو جھاڑے تو وہاں پہنچا دو کوڑا دان ڈال دو، تو کوڑا اس کو بولتے ہیں۔ فجعلہ غثاء اسے کوڑا کرکٹ بنا دیا، احوا سیاہ یعنی کالا، کالا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ غصہ کوڑا کرکٹ، احوا کالا سیاہ۔ سنقرئک سا مطلب ان قریب، سوفا مطلب ان قریب، سا مطلب ان قریب۔ نقرئک ہم پڑھا دیں گے آپ کو، قرأ یقرأ پڑھا، اسی سے نقرئ اقرأ یقرأ، نقرئ ہم پڑھا دیں گے کا آپ کو، فلا تنسا تو آپ نہیں بھولیں گے۔ نسا انسی مطلب یا نسی انسا مطلب بھول جانا ہے، کہ نسیان کا غلبہ ہو گیا۔ وما نسانی الا الشیطان ان اذکرہ، میں بھولا نہیں، شیطان نے بھلا دیا۔ تو نسیہ ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو تو آپ بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، الا ما شاء اللہ، الا مطلب مگر، ما مطلب جو، شاء مطلب چاہے، اللہ مطلب اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ جس کو بھلانا چاہے بھلا دے گا۔ ہم پڑھا دیں گے تو بھولیں گے نہیں، لیکن اگر اللہ ہی بھلا دینا چاہے تو الگ سی بات ہے۔ انہ بے شک وہ، یعلم الجہر یعلم جانتا ہے، جہرہ مطلب ظاہر کی چیز،
وما یخفا، اور اس کو جو پوشیدہ ہو، یعنی وہ جانتا ہے ظاہر اور پوشیدہ کو۔ جہر اس لیے کہتے ہیں آمین بالجہر، مطلب آمین بالجہر۔ آمین کیسے کہتی ہے؟ زور سے کہ آہستہ سے؟ اس کو آمین بالجہر بولتے ہیں۔ اور اگر آمین آہستہ کہتے تو اس کیا بولتے ہیں؟ آمین بالسر۔ وہاں آمین بالجہر اور آمین بالسر۔ نماز بولتے ہیں جہری نماز اور سری نماز۔ مغرب عشاء فجر کی نماز جہری ہوتی ہے، زور سے پڑھی جاتی ہے، اور ظہر عصر کی نماز سری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اصطلاح ہے سر، سری نماز اور جہری نماز۔ جس نماز کو زور سے پڑھا جائے، جس نماز میں زور سے قرأت کی جائے اس کو جہری بولتے ہیں، جس نماز میں قرأت آہستہ کی جائے اسے سری بولتے ہیں۔ اسی سر سے اسرار، راز کے معنی میں، راز کی باتیں زور سے نہیں کہی جاتی، چپکے سے کہی جاتی اور کسی کسی کو بتائی جاتی۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یقیناً وہ جانتا ہے جہر یعنی ظاہری بات کو بھی، وما یخفا، اور جس کو وہ چھپا لے یعنی پوشیدہ بات کو بھی۔ ظاہر پوشیدہ دونوں کو وہ جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اس سے پہلے پڑھ چکی ہے، یاد نہ الگ سی بات ہے۔ ہم آسان کر دیں گے آپ کو آسانی کا راستہ، یعنی آسانی کو ہم آپ کے لیے ہموار کر دیں گے۔ اسی سے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ جی بولو تو زور سے بولو۔ آسان کیا، آسان کیا، یسرنا کا۔ نورانی قاعدہ کے ساتھ ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کو لوگ بولتے ہیں سند القرآن، ہے نا؟ سند القرآن کو کتاب ہے، ذرا دکھائے اس میں کہاں پر سند القرآن لکھا ہوا ہے؟ یہ غلط رواج چلا ہوا، اس کا نام سند القرآن پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے یسرنا القرآن، اس کتاب کا نام یسرنا القرآن، لیکن لوگ غلطی ہے اور غلطی کو لیے ڈھوئے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں سند القرآن، سند القرآن بہت مشہور ہے، تو سندل نہیں ہے، یسرنا القرآن ہے۔ اسی سے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسان کی چیز کو، آسانی کا راستہ ہم آپ کے لیے ہموار کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ، مطلب پس تو، ذکر نصیحت کیجیے، ان اگر نفعت الذکریٰ، نصیحت نفع دے، نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے۔ نفعتی کون سا صیغہ ہے بتائیے گا، کون سا فعل ہے؟ جی مؤنث کا صیغہ ہے نا، کون سا صیغہ؟ غائب کا ہے کہ حاضر کا ہے؟ ہاں کیسے حاضر ہے؟ کیسے ہوگا حاضر کا صیغہ؟ کیسے ہوگا حاضر کا صیغہ؟ غائب کا صیغہ سمجھ میں آتا ہے؟ مخاطب کا صیغہ کیسے ہے؟ وہ زیر اس کا اصلی نہیں ہے، اگر زیر والا ہوتا نا جیسے فعلت، ٹھیک ہے، تو فعلتی ہوگا، فعلتی، یہ نفعتی تو نہیں ہے، نفع، 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 عین کو جزم تو نہیں ہے، اصل میں نفعت فعلت کی بدن پر، اور ہے اذا حرک حرک بالکسر،
قاعدہ ہے جب جزم والے کو عبارت میں اعراب لگائی جاتی ہے تو زیر کی عبارت لگائی جاتی ہے، سمجھا؟ تو اصل ہے نفعت، اب اعراب لگا کے ملانا ہے تو کیا کر دیا؟ نفعت الذکرا، نفعت الذکرا ہے فاعلت کی وزن پر، ٹھیک ہے؟ واحد مؤنث، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث حاضر نہیں ہے ورنہ نفعتی ہوتا ہے، نفعتی تو نہیں ہے، نفعتی ہے۔ بہرحال فذکر ان نفعت الذکرا، بس نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ سیذکر من یخشع، سا ان قریب، یذکر نصیحت حاصل کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، من وہ اور جو، یخشع ڈرتا ہے، ان قریب فائدہ وہ اٹھائے گا جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یتجنب پرہیز کرے گا، دور رہے گا، اجتناب کرے گا، اجتناب کرنا، دور رہے گا، ہاں اس سے، کس سے؟ الذکر، نصیحت سے، ذکرہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر اس کے لیے ہا استعمال کیا، اور دور رہے گا اس نصیحت سے الاشقا، جو بڑا بدبخت ہوگا، شقی اور سعید۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 120 دن کا 3 چلہ اس کا مکمل ہو جاتا، یعنی 4 مہینہ مکمل ہوتا، تو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں اس بچہ کے بارے میں شقی لکھیں کہ سعید لکھیں، یہ بچہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ کتنا دن زندہ رہے گا، کیا کھائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہی تقدیر عمری ہے، وہ عمر بھر کی تقدیر وہاں لکھی جاتی ہے، بڑی تقدیر کے دن کس میں عقیدہ میں، تو وہی ہے سقی اور سعید، اسی شقی سے اشقا، اس سے پہلے اشقالت پڑھ چکی ہے، پڑھی ہے، یاد ہی نہیں ہوگا۔ اذ انبعث اشقاها، جب اٹھا اس میں کا سب سے بڑا بدبخت، قوم سمود کی اونٹنی کو جس نے ذبح کیا، بہت بڑا بدبخت تھا، کہا نصیحت سے کنارہ کشی وہی اختیار کرے گا جو بہت بڑا بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ الذی، جو یسلا داخل ہوگا، النار آگ، الکبریٰ بڑی، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں داخل ہوگا، یسلا داخل ہوگا، النار آگ، الکبریٰ بڑی۔ ثم پھر لا یموت، وہ نہیں مرے گا، فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، ولا یحیا، اور نہیں زندہ رہے گا، جہنم میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، تو کیا رہے گا؟ حیات اور موت کے کشمکش میں ہوگا، اچھی زندگی بھی نہیں، اچھی موت بھی نہیں، موت و حیات کے درمیان حیران و پریشان ہوگا۔ قد افلح، قد تحقیق، ماضی پر اگر قد لگایا جاتا تو ماضی قریب ہو جاتا ہے، پڑھائی ہو ہے نا، ماضی قریب، قد فعل کیا ہے، قد افلح وہ کامیاب ہو گیا، من جو تزکا جس نے تزکیہ کر لی، صفائی پاکیزگی اختیار کر لی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔
وذکر اسم ربہ فصلی، اور نام لیا یا ذکر کیا اپنے رب کا نام، یاد کیا اپنے رب کے نام کو، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، صفائی ستھرائی حاصل کی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا۔ فصلی، پھر نماز بھی پڑھی۔ بل توثرون الحیات الدنیا، بلکہ توثرون، ترجیح دیتے ہو۔ دو چیز تمہارے سامنے ہیں، ایک کو زیادہ پسند کر لیا، اس کو ترجیح دینا بولتے ہیں، زیادہ چاہتے ہو۔ الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو زیادہ چاہتے ہو۔ والآخرۃ، اور آخرت، خیر و ابقا، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا بہتر بھی نہیں ہے اور باقی بھی رہنے والی نہیں ہے، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو کہا جو انسان بدبخت ہوتا ہے وہ آخرت کو بھول جاتا اور دنیا ہی میں مگن رہتا ہے۔ کہا تم لوگ دنیاوی زندگی کو زیادہ چاہتے ہو، زیادہ ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ہذا، ان ہذا، بے شک یہ، لا، البتہ، یقیناً، فی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں، صحف صحیفہ کی جمع، کتابچہ، اولا پہلی، یعنی یہ بات جو کہی گئی کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے، یہ بات صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ پہلے کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی اور پائی جاتی ہے۔ خاص طور سے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسیٰ کے صحیفوں میں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتاب اتری تھی، نوح علیہ السلام پر بھی کتاب اتری تھی، آدم علیہ السلام بھی کتاب اتری تھی۔ یہ سب کتاب تھے، چھوٹے چھوٹے کتاب تھے۔ اس سے بعد اب تک کتاب کا نام نہیں دیا گیا، کہیں کہا گیا فی زبور الاولین، پہلے کے زبور میں، ٹکڑوں میں، اور یہاں کہا گیا صحف الاولی، پہلے کے صحیفوں میں۔ ٹھیک ہے، صحیفہ لکھی ہوئی کتاب، اسی لیے قرآن کو اہل عرب مصحف کہتے ہیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ مصحف عثمانی ہے، جس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا، اس کا نام کیا ہو گیا؟ مصحف عثمانی۔ صحف ابراہیم موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہو گیا لفظی معنی۔ اب آئیے تھوڑی ہلکی سی تفسیر۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا اے نبی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بہت بلند و بالا ہے۔ مطلب کسی کا نام جپنا نہیں ہے، مالا جپنا بولتے ہیں نا، ہم سنی ہے، فلاں کے نام کا مالا جپتا ہے، یعنی بار بار اسی کو یاد کرتا ہے۔ جو بار بار کسی کو یاد کرتا ہے اس کو بولا جاتا ہے فلاں کے نام کا مالا جپتا ہے۔ عام طور سے جو تسبیح کا دانہ ہوتا ہے نا، مالا بنا کر رکھتا ہے، لوگ اسی میں گنتی کرتے ہیں، تسبیح کا دانہ کٹاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اے نبی اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو رب سب سے بلند و بالا ہے۔ مطلب اپنے رب کا نام لیجئے، اور نام اس طرح لیجئے کہ جس میں کسی قسم کا نقص، خامی اور خرابی نہ ہو، یعنی اللہ کو ایسے نام سے پکاریے جس نام میں اللہ کی بڑائی جھلک رہی ہو، اللہ کے نام میں کسی قسم کی خامی اور خرابی نہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اللہ
تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہاں نقص اور عیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی ایسا نام جس سے اللہ کے نام میں لینے میں اللہ کی شان میں کوتاہی ہو جائے، ایسے نام سے پرہیز کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا جتنا نام ہے، الرحمن، الرحیم وغیرہ وغیرہ، سارے نام اللہ کی بلند و بالا ہے، جس میں کوئی نقص اور خامی اور خرابی نہیں ہے۔ کوئی ایسا نام لیا جائے کہ بظاہر لگتا ہے اللہ کا نام دے دیا، جیسے وشنو، شیو، اس طرح کے نام بھی غیر مسلم حضرات کسی بڑی شخصیت کے اوتار کو اس انداز سے نام دے کر بھگوان کہہ دیتے ہیں، مراد ان کی ہاں اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ سب انسان ہے جس کے اندر نقص ہے، وہ پیدا ہوا مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ جس میں فنائیت ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، جس میں بقائیت ہو وہی رب ہو سکتا ہے۔ تو کہا اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بلند و بالا ہے، اللہ کو ایسے نام سے پکاریے جس میں کسی قسم کی نقص اور خامی اور خرابی نہ ہو۔ رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین تفسیر آ چکی ہے۔ رب پالنے والا، تربیت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اللہ عرش پر ہے، ساری کائنات کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوا ہے۔ وہ چاہے دریا کے اندر ہو، چاہے بلوں اور سوراخ کے اندر ہو، چاہے آسمان کے اوپر ہو، چاہے زمین کے نیچے ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، سب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے اور اس کا پالن ہاری کر رہا ہے، یعنی اس کی نگہبانی نگرانی کر رہا ہے۔ الذی خلق فسوی، جس اللہ نے پیدا کیا اور مناسب پیدا کیا۔ سو رہی ہے پیدا کرنا اللہ کی صفت۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تمہاری آنکھ کو سر کے پیچھے ڈال دیتا ہے، لیکن آگے رکھا ہے، پیچھے نہیں رکھا۔ ہاتھ پاؤں صحیح سالم رکھا، اور انسان کو تو سب سے بہتر شکلیں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے بہترین شکل و شباہت میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کہا اس رب کی نام کا مالا جپیے، اس رب کے نام کو یاد کیجئے ایسے الفاظ سے جو بلندی کی طرف مائل ہو۔ جس اللہ نے، جس رب نے پیدا کیا آپ کو، اور یوں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ متناسب اور موضوع اور مناسب بنا کے پیدا کیا۔ والذی قدر فہدی، جس اللہ نے تقدیر بنائی، منصوبہ بنایا، کائنات کو بسانے کا ایک پروگرام بنایا، اور ساتھ ساتھ اس کی صحیح رہنمائی بھی کی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا الٹپ بن گئی ہے، کچھ کرنے جا رہے تو کچھ بن گیا، نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے نظام قائم کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے ساری کائنات کی تقدیر لکھوا دی تھی قلم کے ذریعے سے۔ کس وقت میں کون سا کام کیسے کریں گے سب اللہ نے بنا دیا تھا۔ اسی اللہ نے کہا والذی قدر، جس نے منصوبہ بنایا، تقدیر بنائی، فہدی، پھر منصوبہ بند جب چیز آ گئی تو اس کی رہنمائی بھی کر دی۔ انسان ہو کہ جنات ہو، بچہ ہو کہ بڑا ہو، جمادات ہو کہ نباتات ہو، طیور ہو کہ حیوانات ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم و جان دیا ہے اور اس کی صحیح رہنمائی بھی کر دی ہے۔ کون کس وقت میں کیا کھائے گا، کیسے چلے گا، کیسے کھائے گا۔ 4 پاؤں والا 4 پاؤں سے چلتا ہے، اس کے کھانے پینے کے نظام الگ ہے۔ انسان کھانے پینے کا نظام الگ ہوتا ہے، جنات ہے اس کے کھانے پینے کا نظام الگ ہے، اس کے رہنے سہنے کا انداز الگ ہے۔ تو کہا جس اللہ نے منصوبہ بندی کی اور پھر اس کی صحیح رہنمائی بھی کر دی، صحیح راستہ بھی دکھا دیا۔ والذی اخرج المرعی، اس رب کی تسبیح بیان کیجئے
جس رب نے گھاس اور چارہ اگایا، جب وہ گھاس اگتا ہے تو سرسبز و شاداب ہوتا ہے، کھیتی اگتی ہے تو کھیتی شادابی سے لہلہا اٹھتی ہے، زمین پہ ایسا لگے گا کہ گیرے رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے۔ تو شروعاتی دور میں گھاس کو اور غلہ جات کو یا اس کے درختوں کو ساگ سبزی کی شکل میں ہو یا تناور درخت کی شکل میں ہو، اسے ہریالی بخشتا ہے۔ پھر ایک مدت جب آتی ہے، اس کے کاٹنے کا وقت آتا تو اسے کاٹ لیا جاتا ہے۔ جب کاٹ لیا جاتا وہ سوکھ کے پورا کرکٹ بن جاتا ہے، اسے جلایا جاتا تو راکھ بن کے کالا سیاہ بن جاتا ہے نا۔ شہر میں پتہ نہیں چلتا، دیہات میں لوگوں کھانا اسی پہ پکتا ہے، اسی گھاس پھوس پہ، اسی پتوں پہ کھانا پکایا جاتا ہے۔ اس کھانے کا مزہ اور کچھ ہوتا ہے، اس میں زیادہ بیماری نہیں ہوتی ہے۔ یہ گیس کا کھانا کھا کر کے آدمی اس کا جسم کے سارے آرگن ڈیمیج ہو چکے ہیں، یہ نقصان اسی نتیجے میں۔ بہرحال جس اللہ نے گھاس پھوس اگایا یعنی جانوروں کا چارہ اگایا، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسے کالا، پھر اسے کوڑا کرکٹ، کالا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ کیسے؟ اسے سکھا دیا، پھر اسے جلوا دیا تو جلنے کے نتیجے میں وہ راکھ بن جاتا ہے۔ راکھ سادہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، کالا بن جاتا ہے۔ کوڑا بنا دیا، دھان کے کھیت کو کاٹا گیا، اتنا بڑا بڑا اس کا درخت ہوتا ہے، پتلا پتلا ہوتا ہے، اس اوپر سے دھان کاٹ لیا جاتا ہے۔ جو پوال اور بچھالی ہوتا ہے وہی ہے، پھر اس کی کٹیاں کاٹ دی جاتی، وہ چھوٹے ہو جاتے، وہ سوکھ کے برابر ہو جائے، پھر اسی کو لوگ جلاتے بھی ہیں۔ اس مناسبت سے کیا کہا گیا؟ پھر اسی اللہ نے اس کو کوڑا کرکٹ بنا کر کالا بنا دیا، یعنی کالا رنگ کا سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب جبریل ان کو قرآن سناتے تھے تو حضرت جبریل کے ساتھ وہ خود پڑھتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ بھول نہ، جیسے ابھی کچھ پڑھایا جاتا ہے تو یاد کرنے کے لیے جلدی پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا سورہ قیامہ 29 پر آئے گا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ جلد بازی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، یعنی جبریل کے پڑھنے کے ساتھ مت پڑھیے، بلکہ طریقہ کیا ہے؟ اب پورے طور سے ہم آگوش تن ہو کر پورے جسم کو کان بنا کر کے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ میں حضرت جبریل کی بات کو، ان کی زبان سے نکلے کلمات کو سنیے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ بھول جائیں گے تو اللہ ذمہ داری لیتا ہے، اللہ اسے پڑھا بھی دے گا، اسے جمع بھی کروا دے گا، اس کا معنی مطلب بھی سمجھا دے گا۔ بھئی واہ، ایک ان پڑھ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکول مدرسہ کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لکھنا پڑھنا آخر وقت تک نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے قرآن ایسا پڑھا دیا، اب اسے یاد کر لیے تو کہا اس کا پڑھا دینا، اسے جمع کر دینا، اس کا یاد کرا دینا، اس کا معنی مطلب سمجھا دینا، سب ہمارا کام۔ یہاں بھی وہی بات کہی گئی، سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیے گا، اس لیے جلد بازی مت کیجیے، قرآن کو سنیے۔ الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ بھلانا چاہے، اللہ بھلانا نہیں چاہا اس لیے آپ قرآن کو بھولے نہیں۔ مراد یہ ہے اللہ چاہے گا نہیں بھلائے تو آپ بھولیے گا نہیں، اور چونکہ بھلانا نہیں چاہا اس لیے آپ قرآن کو بھولے نہیں۔ ایک وہ دوسری بات، اس آیت سے بعد مفسرین نے بیان کیا ہے الا ماشاء اللہ کا اگر کہ قرآن کی کچھ آیتیں اتری تھی ان کو اللہ نے منسوخ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو نکلوا دیا،
مراد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھا دے گا اور جس کو چاہے گا آپ کے ذہن سے نکلوا دے گا، یعنی اس کے حکم کو ختم کرا دے گا، اس آیت کو وہاں سے نکلوا دے گا۔ تو کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو قرآن میں ہیں لیکن اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو قرآن میں تھی، اسے نکال کے باہر کر دیا گیا، اور یہ اللہ ہی نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں اللہ نے چاہا تو بھلا دیا، اللہ نے چاہا نکال دیا۔ اسی قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، جس چیز کو ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر، یا جس چیز کو ہم بھلا دیتے ہیں تو اسی جیسی آیت یا اس سے بہتر آیت دے دیتے ہیں۔ جیسے تورات و انجیل کو اللہ نے منسوخ کر دیا تو تورات انجیل سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو دے دیا، یا جس قسم کی باتیں تورات انجیل کے اندر تھی اسی انداز کی باتیں قرآن میں دے دیا۔ تو اللہ کسی کو بھلاتا ہے یا کسی کو منسوخ کرتا ہے اس سے بہتر لے کے چلا آتا ہے۔ فرمایا ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، ہاں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلانا چاہے تو اللہ کی مشیت ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ اللہ ظاہر پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ انسان دل میں چھپا کے رکھے کہ زبان سے بولے، آہستہ بولے کہ زور سے بولے، دماغ میں پلان بنا کے رکھے یا زبان سے اظہار کر دے، کوئی کام ہو، کوئی بات ہو یا کوئی چیز ہو، جس کو چھپایا ہو جس کو دکھایا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اچھا عمل کیا دکھا کر یا چھپا کر اللہ اس کو بھی جانتا ہے، برا عمل کیا دکھا کر یا چھپا کر اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ سیدھا سیدھے کہا انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ دونوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی ہم آپ کے لیے آسانی کا راستہ ہموار کر دیں گے، مطلب اس دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آ سکتی ہے، ثابت قدم رہیے، اللہ آپ کے لیے سارے معاملات کو آسان کر دے گا۔ اس لیے قرآنی تعلیمات کو یاد رکھیے، یاد کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو یاد کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اللہ یاد بھی کرا دے گا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، آدمی یاد کرنا چاہتا ہے تو جلدی سے یاد بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر قرآن کی طرف انسان کی توجہ مائل نہیں رہتی ہے تو قرآن بڑی تیزی سے بھاگ بھی جاتا ہے۔ حدیث میں اشد تفصی من الابل، جس طرح اونٹ کو رسی میں باندھا جاتا ہے تو آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اگر اس کی رسی چھوٹ جائے ٹوٹ جائے ان کنٹرول ہو جاتا ہے، بڑی تیزی سے بھاگتا ہے۔ اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگنے والا یہ قرآن ہے، اس لیے اگر قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیجیے گا تو بھول جائیے گا۔ جو یاد کیا آپ نے بہاڑ یاد کر کے رکھا ہے، کچھ دن نہیں پڑھا کچا ہو جائے گا۔ کیا فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح کا دو جملہ قرآن استعمال کیا، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، کل پڑھ چکی ہے، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والا ہے، لیکن یہاں ایک شرط لگا دیا، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ مطلب کیا ہوا، کہیں پر آپ کی نصیحت فائدہ نہ دے تو وہاں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد موقع محل کو دیکھیے، جس کو آپ سمجھانے جا رہے ہیں وہ سمجھنے کے موڈ میں ہے کہ نہیں، جس کو سنانے جا رہے ہیں ان کے پاس سننے کا وقت ہے کہ نہیں ہے۔ آدمی غصہ میں ہے، آدمی پریشانی میں ہے، آپ اسے دین کی بات جا کے سنائیے گا، آپ کو دھتکار کے بھگا دے گا۔ تو داعی کی ذمہ داری بتائی گئی کہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں، اور جس کے سامنے آپ دعوت دے رہے اس کو مدعو کہتے ہیں، داعی اور مدعو، دعوت دینے والے کو داعی اور جس کو دعوت دیا تو اس کو مدعو۔ مدعو کے حالات کو دیکھیے کہ وہ آپ کی بات کو سننے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے۔ اب غموں سے نہیں ڈھالا ہے، آپ اس کو لمبی چھوٹی تقریر سنا رہے ہیں، دیکھا اگر وقت زیادہ پریشان کن ہے 2-4 منٹ بعد ختم کر لیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فذکر
ان نفعت الذکریٰ، اب نصیحت کیجئے اگر آپ کی نصیحت فائدہ مند ہو، یعنی جو لوگ آپ کی بات کو آرام سے سنتے ہو اب انہی کو سنائیے۔ جو انسان آپ کی بات کو سننے کے لیے آپ کی کاپیاں کان میں انگلی ڈال لے اس کے پیچھے مت پڑیے۔ آپ سرداروں کے چکر میں رہتے، بڑے بڑے سردار بات مان لیں گے تو پورا قبیلہ اور خاندان ایمان لے آئے گا؟ نہیں، اس پہ ابھی آئے گا وہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے، اسی بیچ میں ایک نابینا اندھا صحابی آ گئے، کچھ پوچھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غصہ تو ڈانٹے تو نہیں، لیکن آپ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی، غصہ کے آثار جھلکنے لگے، ایسا لگتا غصہ ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک وتعالی اس کو نوٹ کیا اور کہا نہیں، اچھی بات نہیں ہے، ایک نابینا آپ کے سامنے دین سیکھنے آ رہا تھا، اب اسے چھی بجبی ہو گئے، اس سے ناراض اور غصہ ہو گئے، آپ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی۔ جو انسان سننے کے لیے تیار ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ہرگز نہیں، ایک نصیحت کی چیز ہے، جو نصیحت لینا چاہے گا اسی نصیحت ملے گی، اسی کو نصیحت کیجیے۔ اگر وہ نابینا آدمی آپ کے پاس آئے، غریب و نادار، آپ سے سمجھنا چاہتا ہے، اسی کو سمجھائے۔ یہ مالدار قسم کے سردار لوگ اگر آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے۔ اسی کہا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کارگر ہو، نفع بخش ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سوچے دور یہ سنیں گے نہیں، ہم تبلیغ نہیں کریں گے، نہیں، تبلیغ کیجئے۔ تبلیغ کرنے کے بعد پتہ چلے کہ لوگ سننے والے نہیں ہیں تب مت سنائیے، پہلے سے سوچ لیجیے گا کہ نہیں ہم نہیں تبلیغ کریں گے، محلہ کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے کوشش کیجیے، لیکن پتہ چلے گا نہیں یہ بار بار مخالفت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھر اس کے پیچھے اپنا وقت مت گوائیے، دوسرے لوگوں کو سمجھائیے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو بھاگ رہا ہے بھاگنے دیجیے، جو اللہ کی خشیت اور ڈر رکھتا ہے وہ نصیحت تو حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو شقی بدبخت قسم کے لوگ ہیں وہ اس نصیحت سے بھاگے گا، روگردانی کرے گا، اجتناب کرے گا، بچے گا۔ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون انسان نصیحت قبول کرنے سے بھاگتا ہے اور کون انسان نصیحت کی بات سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ انسان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ سننے والے ہیں، انسان کا انداز سے پتہ چل جاتا ہے ایسا آدمی کرتا ہے لگتا ہے بھاگنے کے چکر میں۔ تو مقرر کی ذمہ داری ہے جب دیکھے کہ اٹھنے والا آدمی اٹھنا شروع کر دیا اپنے تقریر کو شارٹ کر دیا۔ یہ اچھے مقرر کی پہچان ہے۔ ایک آدمی آنکھ بند کے تقریر کر رہا ہے، جانا تقریر کر رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات سننے کو ملے، مقررین حضرات کی تقریر کر رہا ہے آنکھ بند کر کے، معلوم پڑا دیکھا کہ ساری کرسی خالی کوئی نہیں ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو لگا ایسا کہ یہ آدمی جو ہے میری بات کو سمجھ رہا ہے، اور تقریر شروع کیا اور چلاتا رہا کہ مجھے تقریر ختم کیجیے۔ بولا کیوں؟ ہم اپنا میک کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تقریر کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اپنا میک لیں گے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جس کو موقع ملا بس بگاڑ رہا ہے تو بگاڑ رہا ہے، ایسے مقرر بھی ہے۔ آدمی سنے نہ سنے ادھر ادھر کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، ادھر جھانک رہا ہے ادھر جھانک رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو تقریر اس کو اچھی لگتی ہے۔ تو جس کے سامنے آپ دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے، درس دیجئے، سمجھائیے بجھائیے، تو آپ آنکھ بند کر کے نہیں، نیچے سر جھکا کے نہیں، پبلک کو دیکھ کر کے، پھر پبلک کے پیشانی کو دیکھیے، اس کی آنکھوں کے چڑھاؤ اتار کو دیکھیے، اس کے انداز کو بھی دیکھیے۔ اگر اس کو خراب لگتا ہے آپ کی کوئی بات، ایسا لگتا ہے آپ نے بہت کڑا کہہ دیا ہے، تو کبھی کبھی اس کے دل کو جیتنے کے لیے اسی بات کو پھر ملائم انداز میں پیش کیجیے۔ پھر ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا اس کو اس طرح بیان کر دیجیے، جس کے خلاف بول رہے ہیں اس کی طرف مت جھانکیے، بلکہ دوسرے کی طرف دیکھ کے بیان کرنا شروع کر دیجیے تاکہ وہ لگے کہ ہم ہی کو نہیں بول رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں تو کیا کہا؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت اگر فائدہ دے ان قریب وہ انسان فائدہ اٹھائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہوگا، اور وہ انسان نصیحت سے منہ چھڑائے گا، بھاگے گا جو بدبخت ہو، یعنی جو جہنم کا مستحق ہونے والا ہے، یہ بھاگتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، بڑی آگ سے مراد جہنم کی آگ میں۔ اگر کسی انسان کو خواہ مخواہ کسی کی صحیح تقریر اچھی نہیں لگتی، خواہ مخواہ وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے،
قرآن و حدیث کی بات کسی کو اچھی نہ لگے اور تاک جھانک کرنا شروع کرے، بھاگنے بھگانے کی نوبت آ جائے خواہ مخواہ، تو وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہاں بہت مجبوری ہے، الجھن پریشانی ہے، کوئی دقت ایسی آ گئی ہے کہ وہ تقریر نہیں سن سکے، کسی نے آواز دے دیا، کوئی کام پڑ گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اس کو مجلس سے نکلنا ہے، اگر وہ اس انداز سے نکل کے جاتا ہے تو اس زمرے میں وہ نہیں آئے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ جہنم میں جب جائے گا تو جہنم میں نہ مرے گا نہ جیے گا، تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں نہ مرتا نہ جیتا، حکر حکر کرتا ہے۔ بہار کی زبان میں حکر حکر کرنا بولتے ہیں، مرنے اور جینے کے بیچ میں رہتا ہے، سانس اندر باہر ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال تو جہنم میں جانے کے بعد انسان مرے گا بھی نہیں، جیے گا بھی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ آدمی جیتا آرام سے، مر جاتا تاکہ سکون ہو جائے گا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ جب مصیبت آتی ہے انسان سوچتا مر جاتا اچھا تھا، کوئی بدنامی آ گئی، مر جاتے اس دن کے دیکھنے سے بہتر ہوتا نہیں۔ کیوں؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ خودکشی کر لیا، آتم ہتیا کر لیا، گھر میں باپ نے، بھائی نے، ماں نے، کسی نے ڈانٹ دیا، جا کے چھلانگ لگا دیا، پنکھے سے لٹک گیا، کراسن تیل ڈال دیا، گیس سلنڈر کے سامنے جا کے مر گئی۔ یہ ہوتا ہے عورتوں کے سامنے، کبھی سسرال میں پریشانی ہوئی، کبھی ماں باپ نے پریشان کر دیا۔ یاد رکھیے گا کبھی اس قسم کی موت کا معاملہ، بے موت یعنی یہ غیر فطری موت اپنے سے لاتا ہے انسان، وہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ سے کہتے پڑھ دو، لیکن خود نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اتنا خطرناک چیز ہے، کیوں کہ وہ انسان اللہ کی دی ہوئی جان کو اپنے ہاتھ سے تلف کر دیا، اپنا ہاتھ پاؤں کاٹ لیا، یا اپنی گردن کاٹ لی، یا اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا اور مشکلات میں گرا دیا۔ کیا کہا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم میں انسان مرے گا بھی نہیں، جیے گا بھی نہیں۔ موت اس لیے نہیں آئے گی کہ اس کو سکون ہو جائے گا، اور جی اس لیے نہیں پا رہا ہے کہ وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، انسان کڑ کڑ کے مرتا ہے، کڑ کڑ کے زندہ رہتا ہے، تو کہا جہنم میں تکلیف ہی ملے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا، نفس کی صفائی کر لی، اعتقاد کی صفائی کر لی، اعمال کی صفائی کر لی، گھر بار کی صفائی کر لی، مال دولت کی صفائی کر لی، سماج معاشرے کی صفائی کر لی، اس کی ستھرائی کا صفائی کا خیال کیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ تو جسم کی صفائی بھی ہے، کپڑوں کی صفائی بھی ہے، جان کی صفائی بھی ہے، عقیدہ و اعتقاد کی صفائی بھی ہے، مال کی صفائی بھی ہے، سماج معاشرہ کی صفائی بھی ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ صفائی ستھرائی کا خاص خیال کرتے، اس کے گھر چمکتا رہتا ہے، ایک تنکا کہیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن عقیدوں کے اعتبار سے غلاظت کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے، بدعقیدی اس کے اندر پائی جاتی ہے، برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، خباثت اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ظاہری صفائی ٹیپ ٹاپ ایسا ہے، لگے بڑے صاف ستھرا ہے، لیکن اس کی گندگی کا عالم یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی گندے ہیں اور نظریات کے اعتبار سے بھی گندے ہیں، اس کے معمولات بھی گندے ہیں، اس کے کارنامے بھی گندے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں، اللہ نیک سمجھ کی توفیق دے۔ کہا وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے تزکیہ اور صفائی و پاکیزگی کا خیال کرتا ہے۔ کوئی انسان اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پاک صاف ہیں تو اس سے دو دلیل مانگی جائے گی۔ پہلی دلیل وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے، بار بار اللہ اللہ کرتا ہے، وہ قرآن کی جگہ پر گانا نہیں گاتا ہے، حدیث کی جگہ پر گیت نہیں گاتا ہے۔ عورتیں کھانا بنا رہی ہوتی ہے، کوئی گیت بھی گاتی ہیں، کوئی گانا بھی گاتی ہیں، ڈانس بھی کرتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خبر جو ملی نہیں کر آپ لوگوں کے بارے میں، لیکن ایسا ہے، شوق رہتا گانے کا، تھرکنے کا، لچکنے کا، ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ وہ انسان متقی و پرہیزگار نہیں ہے، صفائی ستھرائی کرنے والا نہیں ہے جو ان چیزوں میں الجھا ہوا ہے، کیوں گانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، گانا اچھا لگتا ہے سننے میں، اس سے نفاق کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کبھی ناچنے لگتا ہے، کبھی کودنے لگتا ہے، کبھی تھرکنے لگتا ہے، اور لوگوں کا حال کیا، چھوٹا چھوٹا بچہ بہت رہا تھا، ناچ کے دکھاؤ، اس کے لوگوں کے سامنے تذکرہ کر، میرا بچہ بھی ایسا کر رہا ہے۔
یہ صورتحال ہے سماج کی اصلاح کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری. پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ وجد میں آئیے, قرآن کی تعلیمات میں کھو جائیے, اللہ کا نام اتنا زیادہ لیجئے کہ شیطانی وسوسے آپ کے سامنے گزرنے نہ پائے. اس قسم کے غلط اعتقاد, غلط نظریے, غلط کام, غلط کارنامے, غلط چیزیں آپ کے سامنے آنے نہ پائے. تب ہوتا ہے وہی انسان اپنے نفس کو یا اپنے جان مال کو پاک کرنے والا ہوتا ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کا نام بار بار لیتا ہے. اور کسی انسان کے اپنے رب کا نام بار بار لینے کا اس وقت تک اعتبار نہیں ہے جب تک وہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے. بہت سے لوگ ہیں خوب لمبا لمبا ہنکتے ہیں, کہتے ہیں لمبا پھینکتے ہیں, تقریر خوب کرتے ہیں, ارے قوم کو یہ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, مدرسوں میں ایسی تعلیم ہونی چاہیے, مدرسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے, مسجد میں اس قسم کی چیزوں کو سہولیات ہونی چاہیے. ساری باتیں کریں گے لیکن نماز کا وقت آئے گا بائیں راستہ. وہ اس انسان کے ذکر و اذکار کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے. اس لیے فرمایا قد افلح من تزکیٰ, کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے صفائی ستھرائی اختیار کر لی. صفائی ستھرائی اختیار کرنے والا کون ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, جس نے اپنے رب کا نام کا یاد کیا, اپنے رب کا نام لیا, اپنے رب کا نام بار بار لیا. اس کے بعد فَصَلَّىٰ, پھر اس نے نماز ہی پڑھی. اللہ کے ذکر کا سب سے بہتر ذریعہ نماز ہے. تو نماز کی پابندی کرنے والا انسان گویا اپنے جسم کی بھی صفائی کرتا ہے, اپنی جگہ کی بھی صفائی کرتا ہے, اپنے اعتقاد عقیدہ نظریہ کی صفائی بھی کرتا ہے, اپنے جان کی بھی صفائی کرتا ہے نا. نماز پڑھنے سے پہلے آپ پاک ہوتی ہے, پاک کپڑا پہنتی ہے, پاک جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے, ذہن کو پاک صاف کرتی ہے, اللہ کے سامنے اللہ کا نام لیتی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھے یا اللہ باعث بینی پڑھے. یہ پوری نماز کو پڑھ جائیے تو ایسا لگے گا کہ زبان سے بھی, اعتقاد سے بھی, جگہ سے بھی, لباس سے بھی ہماری پاکی جھلک رہی ہوتی ہے, صفائی ستھرائی کا اظہار ہوتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. مطلب کیا ہوا؟ آخرت انسان کو یاد نہیں ہے. جس صفائی ستھرائی کے نتیجے میں جنت مل جائے انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. چند روزہ زندگی کی پربہار چیزوں پر آدمی فریفتہ ہے, اسی پہ الجھا ہوا ہے, اور ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ لیے بیٹھا ہے. وہ اتنا مال کمایا, ہم بھی مال کمائیں گے. وہ اتنا اچھا دوست بنایا, ہم بھی اس سے اچھا دوست بنائیں گے. آج کے لڑکیوں میں مزاج کیا ہے؟ بوائے فرینڈ بنانا ہے, اس کا بہترین موبائل ہو, بہترین گاڑی ہو, بہترین مکان ہو, بہترین ریسٹورینٹ میں کھلانے پلانے کا نظام رکھتا ہوگا. حول ولا قوت الا باللہ. کبھی بھی اس قسم کی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. یہ سب دھوکہ ہے, یہ دھوکہ کی ٹٹی ہے. انسان کرتا کیا ہے؟ چمتکار دکھاتا ہے اور اپنے دام فریب میں لیتا ہے اور مطلب نکال کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کبھی اس قسم کی چیزیں, مسلم لڑکا ہو اس سے بھی دوستی نہیں, کسی غیر مسلم لڑکا سے بھی دوستی نہیں. اسکول اور کالجز میں آج باضابطہ فرقہ واریت کے دلدادہ افراد کی طرف سے ایسے لڑکوں کو چھوڑا گیا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اپنے دام فریب میں پھنساؤ. اس پر انعام رکھا گیا, کسی مسلم لڑکی سے نکاح کر لو اتنا انعام, بچہ پیدا کر دو اتنا انعام, اس کے بعد چھوڑ دو اتنا انعام. ڈائریکٹ اگر وہ لڑکا کسی مسلم لڑکی سے بات نہیں کر پاتا, اپنی بہن کے ذریعے, اپنی سہیلی کے ذریعے, اپنے دیگر رشتہ دار لڑکی کے ذریعے سے دوستی کرائی جاتی ہے. گھر میں بلانا, آنا جانا, ریسٹورینٹ میں جانا, کھانا پینا, بازار میں جانا, مال میں لے جانا, پارک میں بیٹھنا, کہیں بیٹھ کے گفتگو کرنا, پھر آہستہ آہستہ اسلام کے خلاف شک و شبہ پیدا کرنا, یہ ان کی سازشی حرکتیں ہو رہی ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے ان چیزوں کو سمجھیے, اور آپ کی جان پہچان میں جتنی بھی سہیلیاں اور بہنیں ہوں ان کو بھی بطور خاص متنبہ کیجیے, خبردار کیجیے کہ ایسی چکر میں کبھی نہ پڑے. ورنہ لڑکوں کا نقصان بظاہر نہیں ہوتا, نقصان تو اس کا بھی ہوتا ہے لیکن بظاہر لڑکوں کا نقصان نہیں ہوتا, لڑکیوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. لڑکی پر داغ لگا, ایک دھبا لگ جاتا ہے, عیب لگ جاتا ہے, نتیجے کے طور پر اس کا رشتہ نہیں ہو پاتا, اس کی شادی نہیں ہو پاتی, اس کے ساتھ چل رہا ہے, اس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے. ہلکا سا بدنام بھی کر دیا گیا تو پریشانی آ جاتی ہے.
اس لیے ان چیزوں سے کلی طور سے پرہیز کرنا چاہیے آدمی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 50 60 100 70 سال، 100 سال کی زندگی ہے۔ یہاں کی ساری چیزیں فانی ہیں۔ آپ نے حسن کمایا، خوبصورتی حاصل کی، دولت کمایا، بلڈنگ بنایا، گاڑیاں لی، باڑیاں لی، ساری چیزیں سب چھوڑ کے چلے آئیے۔ سکندر اعظم کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ مرنے کے وقت میں اس نے وصیت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کو کفن سے باہر کر دینا۔ بھلا ایسا کیوں؟ کہ اس لیے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا، سب تو ہمارے اختیار میں تھا، لیکن موت آئی تو ہم سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کوئی کچھ لے کے آتا ہے؟ کچھ لے کے نہیں آنا ہے، تو ہم اس دنیاوی زندگی میں اتنی زیادہ طاقت اور کیوں کریں؟ آخرت میں سرخروئی کے لیے، اللہ کی خوشی کے حصول کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ تو دنیا بطور دنیا چاہیے، ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے آئیے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دنیا کمانا ہے، کمانے والے مرد حضرات ہیں، اب گھر میں بیٹھے کھائیے پیجیے، کھلائیے بنائیے۔ تو دنیا کے زیب و زینت میں، اس کے رانائی میں، اس کی دل فریبی میں مت پڑیے، بلکہ آخرت کے بارے میں یقین کیجیے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ جس کو وہاں کامیابی مل گئی وہی اصلی کامیابی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلے کے صحیفوں کے اندر بھی درج ہیں۔ یعنی تمام نبیوں نے اپنی امت کو اللہ کی جانب سے یہ پیغام سنایا ہے کہ دنیا پر جی نہ لگاؤ، بلکہ آخرت پہ جی لگاؤ۔ دنیا بے فریفتہ نہ ہو، بلکہ آخرت کو نصب العین ٹارگٹ بناؤ، اپنے نگاہ کے سامنے اسی کو رکھو۔ یہ تمام نبیوں نے کہا، بطور خاص صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات مشہور، یہ بات منقول ہے، تحریر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس سورہ کو بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں، عید کے دن عید کی نماز میں، یہاں تک کہ اگر عید کے دن جمعہ پڑ جائے تو عید کی نماز بھی اور جمعہ کی نماز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سب 20واں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں حل اتی کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی دوسری سورہ پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن اکثر ہی پڑھتے تھے۔ وقت معاملہ کیا ہے کہ محلوں سے نکل کر کئی محلے کی مسجدوں کے افراد ایک جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایسی بنیادی تعلیم پر سورہ سنائی جائے تاکہ لوگ دنیا کو بھی سمجھیں، قبر کو بھی جانیں، حشر کو بھی جانیں اور آخرت کو بھی سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے دن بھی بطور خاص پڑھتے تھے کہ جمعہ سے زیادہ بھیڑ عید کی نماز میں ہوتی ہے، جس میں عورت مرد سب کو جمع ہونا پڑتا ہے، چھوٹے بڑے سب اس میں آتے ہیں، سب کے لیے ایک پیغام جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہمیں بھی اسے سمجھنا چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، اس کے مطابق عمل بھی کرنی چاہیے، سورہ کو یاد بھی کرنا ہے، معنی مطلب بھی جاننا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔